الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں میں دعا گو ہاں کہ رب العالمین توانا سادہ مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے اللہ ساری آخرت دی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے اللہ کریم دی ذات مینوں اور تہانوں سننے اور سنانے تو بعد عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے سارے اندر سب تو بڑی جو کمزوری ہے کہ ای ہے کہ اسی سن لینے ہیں سنا لینے ہیں لیکن عمل سارے بچوں کوئی بھی نہیں کرتا ہمیشہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ سننے تو بعد اللہ سانو اسی طرح عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے سارے موضوع اور عنوان اور پچھلے جمعے شروع ہو چکا سی کہ انسان نو اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے بس ایک دو گلاں نے جنہاں دا سمجھنا ضروری ہے پہلے انسان جتنی بھی مال اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کرے تو اس واسطے
ضروری ہے کہ انسان جس وقت مال خرچ کرن لگے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی رضا ہونی چاہیے. ریاکاری، دکھلاوا بازی یہ نہیں ہونی چاہیے. قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیتے ہیں، من ولا ازا، کہ مال خرچ کرنے ویلے کسی دے اتے احسان نہ جتلا تے جس وقت دے لاوے تو پھر اس نو ایذا بھی نہ دے، تکلیف بھی نہ دے. یہ دونوں چیزاں سارے اندر عام پاتے جاندے ہیں. پہلے تے اسی کسی کو کوئی چیز دیندے کوئی جی دے لئیے تو پھر اسی سمجھتے ہیں کہ جتنی اسی اس دے ہوتے احسان کر دیتا ہے سارے برکت احسان اس دے ہوتے کر ہی کوئی نہیں سکتا. دوسرے نمبر دے ہوتے اللہ نے فرمایا ولا ازا، دے لیں تو بعد کسی دو تکلیف نہ دے. یہ بھی سارے اندر بیماری ہے کہ اگر وہ سارے جس کو اسی مال دیتا ہے یا جس کی اسی خدمت کیتی ہے دے لین تو بعد اگر وہ سارے سامنے بول پوے اسی کو فٹافٹ تانا دیں دیں یار کیا ہو گیا، کل تے اسی تیری خدمت کی تھی، کل تے اسی تیرے نال تعاون کیتا، آج تو انی جوگا بھی ہو گیا کہ سارے سامنے جواب دیں دیں. اللہ نے فرمایا اگر تو اتنی بھی اگلے بندے کو تکلیف دیتی نا تو یاد رکھ جو کچھ تو دیتا ہے اس دے ایک وال برابر بھی تینوں ثواب کو نہیں لگا. جتنی مال بھی دیتا ہے چاہے تو پہاڑ دے پہاڑ بھی دیتے نے اس نو، اگر تو اس نو اتنی تکلیف دیتی اللہ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں اس. ایک اور حدیث کے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان آخدا رہندا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی اس کا اپنا مال نہیں، صرف 3 مال اس کے اپنے. کتنی بولو؟ 3 مال. کتنی؟ ایک وہ جو اس نے لے آندی کوئی چیز اپنے پیسے دے نال ذات خود گھر دے اندر پکائی استعمال کی تھی کھادھی ختم ہو گئی. دوسرے نمبر دے ہوتے اور لابسا جو اس نے ذات خود پایا ہڈایا استعمال کیتا ختم ہو گئی. تیسرے نمبر تے فرمایا جیڑا مال اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کر کے چھوڑ دیتا اس انسان نے اپنا آخرت دے اندر ذخیرہ کر لیا. اس تو علاوہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فَهُوَ ظَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اس تو علاوہ جتنا کچھ تیرے واسطے ہے اور تیرے واسطے ککھ نہیں، وہ انہاں لوگوں واسطے ہے کہ جنہاں واسطے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ اگے انہاں دی مرضی ہے اس نو اچھے رستے تے استعمال کریں، انہاں دی مرضی ہے برے رستے تے استعمال کریں. تو گیا دنیا تو انسان دا مال وہی ہے در حقیقت جڑا انسان اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کر کے گئے، چاہے تھوڑا کیتا ہے یا زیادہ کیتا. لیکن اس کے اندر ایک چیز ضروری ہے، تھوڑا دے یا زیادہ دے اس کے اندر اخلاص نہ ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ بولو اخلاص. دوسری گل ہے کہ اس کے اندر صحیح العقیدے دا ہونا بھی ضروری ہے. کیا ہونا؟ صحیح العقیدے دا ہونا ضروری ہے. میں انشاءاللہ چل کے آگے سمجھانا تو کہ سارے اندر یہ بھی ایک غلطی ہے کہ اسی کدی نہیں تحقیق کی تھی کہ جس کو اسی مال دے رہے ہیں یا 100 یا 500 یا 1000 یا جتنی بھی دے رہے ہیں اسی اس تے کولو ایک کدی نہیں پوچھیا کہ تینوں جو اسے دیتے تو اس کا کرنا کی ہے. میری طرف توجہ کرو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آئے گا. اسی کدی نہیں پوچھا
وہ سارے پیسے نال تو اٹھتا ہے جا کے دکان تو سگریٹ خرید لینا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے اس پیسے کا تین ثواب کو نہیں لگتا، چاہے بے شک کسی عالم کو پوچھ لو، اس مال کا تینوں ثواب لگتا ہے جیڑا تو اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کیتا تے اگوں اس نے اچھائی واسطے استعمال کیتا۔ کسی نے تسی اٹھے ہو اپنے پیسے نال سوٹ خرید کیتا ہے، ایک نمازی بندے کو دے دیتا ہے، اب جتنی دیر تک نمازی بندہ ہے سوٹ استعمال کرے گا، نماز دے اندر پائے گا، جتنی نمازاں پڑھے گا اللہ کریم دی ذات نال اس کو بھی ثواب دے گی۔ کسی نے تسی لے آ کے قرآن پاک لے کے دے دیتا ہے، اب جتنی دیر تک کہ قرآن پاک تلاوت ہوتی رہے گی اس کو ثواب پہنچتا رہے۔ اگر تسی دیتا ہی اس کو ہے جیڑا تہاڈے پیسے دے نال فحاشی کر رہی ہے، عریانی کر رہی ہے، غلط طور پہ استعمال کر رہی ہے، اس کا ثواب کو نہیں لگے۔ اب انشاءاللہ میں تو ایک قرآن پاک بھی تو دکھاندہ، مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ایک جگہ دے ہوتے اس چیز کو واضح کیتا کہ جس طرح ایک کاشتکار بندہ اگر اپنے گھر بھی کڑک چک دے زمین دے اندر جا کے گڑ دے، اگر وہ صرف سٹ کے کڑک واپس آ جائے آخر 6 مہینے تو بعد جا کے دے کہ میری فصل پکی ہوئی، کیا وہ فصل اگے گی؟ کبھی بھی نہیں اگے گی اگر دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اور میرے رستے دے ہوتے خرچ کرنے والا انسان ہاں کدی یہ بھی تو دیکھ لیا کر جس نو چیز دے رہے ہو اس چیز کا مستحق ہے بھی صحیح ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اس پاسے اسی کدی نہیں غور کیتا۔ میرے بھائیوں غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھو اللہ کریم دی ذات نے کس طرح قرآن پاک دے اندر مثالہ دے دے کے انسان کو سمجھایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اب میری طرف دیکھو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں دی جڑے خرچ کر دیں اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے اموالہم اپنا مال۔ دیکھو انشاءاللہ لفظ سمجھ آ گیا، مثل الذین مثال ان لوگوں دی ینفقون خرچ کر دینے اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے، اللہ انہ دی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ کاشتکار بندہ اٹھ دے اپنے گھر وچوں دانے چک دے انہوں زمین دے اتے لے جاندہ ہے تے جا کے اللہ فرماندے نے سٹ دیندہ ہے۔ جس وقت زمین دے اندر سٹ دیندہ ہے اب سٹ کے تے واپس آ گیا، اس دانے دی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس دن بڑے مثالہ دے کے مسئلہ سمجھایا۔ جس وقت کاشتکار بندے نے جا کے اتھے دانا سٹیا، اب اس طرح تے کاشتکار بندے نے تا نہیں کیتا، اپنا دانا توڑے دے وچوں ایک مٹھ بری تے رکھ دیتی، نہیں اس نے اس طرح فنگارا مار دیتا تے کوئی پتہ نہیں کہ دانا کتھے جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ کریم دی ذات زمین نو حکم دے دے وے آتے زمین بھی تا دانا کھا سکتی ہے کہ نہ کھا سکتی، لیکن اللہ نے فوراً زمین نو آگاہ کیتا، اے کاشتکار بندہ جیرا دانا تیرے اندر سٹ کے جا رہا ہے اے بلکہ تیرے کھاون واسطے نہیں بلکہ امانت ہے میرے بندے دی۔ اب جس وقت کاشتکار بندہ گھروں دانے چک کے لے آندا ہے زہری طور دے اتے تا جیڑے انہیں 8 توڑے رکھے سن، اگر اس وچوں ایک توڑا چک کے لے آیا تو زہری طور تے تا دانے گھٹ گئے نے۔
گھٹن کے نہیں گھٹے زہری طور دے اتے تے دانے گھٹ گئے نے لیکن جس وقت اس نے وہ دانے اتے زمین دے اندر سٹے اگر وہ بنظر غیر ویکھے اگر وہ آمن والے وقت نو ویکھے جس وقت اس نے سٹیا اس نیت تے ذمہ دار بندے نے نہیں سٹیا بس سٹ کے تے جا رہے ہو اس طرح کوئی سٹتا ہے کدی بھی نہیں سٹتا ہر ایک بندہ اس وجہ تو سٹتا ہے یا اللہ سٹ کے جا رہے ہیں اب جب 6 مہینے گزرن گے نا کم از کم 60 منتے ہونا چاہیے نا انہیں نا 50-60 منتے کو اللہ بہتر جان دے کہ نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے کما صلی حبت انبتت 7 سنابل فی کل سنبلت 100 حبہ تو ایک دانہ سٹیا زمین دے اندر میں اللہ کریم دی ذات نے اسے دانے دی حفاظت کروائی ہے اور پھر اگیا ایک ٹائنی اگی ایک تنکا دیا جس وقت وددا آیا اس دا جسم بھی بڑھتا گیا اور اسے ایک وچوں میں اللہ کریم دی ذات نے مختلف خوشے پیدا کر دیتے اے تسی سارے نالوں بہتر اس وجہ تو جان دے ہو جس ٹائم بندہ اس سٹا پک جاوے نا تے اس نو وڈیا جاوے یا بندہ اس نو ہاتھ لیا کے اس طرح مڑوڑے نا اس کو پتہ لگتا ہے اللہ نے کس طرح قرآن وچ مسئلہ سمجھایا جس وقت تو پکیا تے ایک حالانکہ تو دانا تے ایک سٹیا سی زمین دے اندر اب اس ایک دے بدلے بڑھ گئے 7 خوشے ایک سٹے دے اندر کتنی خوشی بنے 7 خود اللہ فرماندے نے 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ اسی اس ایک سٹے دے اندر 7 خوشے بنائے نے جیڑے سٹے دے اندر اسی 7 خوشے بنائے نے فی کل سنبلۃ 100 حبہ تے اسی ہر خوشے دے اندر 100 دانہ پیدا کی جس وقت 100 دانہ پیدا ہویا ایک خوشے دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے اے بنیا 700 دانہ واللہ یضاعف لمن یشاء اگر جس وقت بندے دا اخلاص زیادہ ہوئے تو میں اللہ کریم دی ذات اس نالوں بھی دگنا دے دیں ایک اس طرح اللہ نے فرمایا میں دگنا دن دیا اگر ایک انسان نے اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کیتا ہے تے خرچ کر دے ویلے اللہ کریم دی ذات نے اس انسان دی نیت ویکھی اس دے دل دا تقوی ویکھیا کہ جس وقت دے رہے ہیں کیا دین والے ریاکاری تو نہیں کوئی اس وجہ تو نہیں دے رہا کہ لوگ آکن کے سخی ہے انشاءاللہ آگے چل کے میں تمہیں حدیث سنانا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کس طرح حدیث بیان کی اگر تیرا مال خرچ کرنے ویلے ریاکاری مقصد نہیں دکھلاوے بازی مقصد نہیں صرف اللہ تعالیٰ دی رضا ہے اللہ رب العالمین فرماتے نے اگر تو ایک دے سے اس دے بدلے 10 دے سا اگر تو 7 دے سے تے اس دے بدلے 1400 دے سا حتیٰ کہ تفسیر دے اندر تے سو حد تک لکھے مفسرین کرام نے اگر خرچ کرنے ویلے تیری اخلاص پہ تیری رضا زیادہ ہے اللہ کریم دی ذات اس 7 دے بدلے 7000 دے سی یہ تیری اخلاص دے کیوں اس وجہ تو واللہ واسع علیم میں اللہ کریم دی ذات ہی تا انسان نو ہر چیز دے اندر وسعت دین والیاں علیم جانن والی بھی تا ذات میں کہ تیرے دل دے اندر کیڑی چیز دل دے راز جانن والا کون ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ایک لوگ بھی ہیں جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے اپنا مال خرچ کر دینے لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم اجرهم عند ربهم جس انسان نے کسی نو کوئی چیز دیتی ہے تے اس دے ہوتے اللہ فرماندے نے احسان نہیں کیتا
سارے لوگوں کے اندر ایک عادت ہے، چاہے کوئی مینوں کوئی چیز دینا ہے نا یا کسی غریب نو دینا ہے، وہ اپنی آن کے سمجھ کے تیار ہو جنی احسان میں کر رہے ہیں نا میرے ورگا اور احسان کرتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اسی چیز کو ذکر کیا، اللہ نے فرمایا مال دین تو بعد اگر اس وجہ تو کر رہی ہے منّا ولا ذلہم، پہلی گل یہ کہ مال خرچ کرنے تو بعد کسی نو کچھ دین تو بعد اپنے دل دے اندر دونوں چیزاں لے کے نہیں آنی تیرے دل دے اندر یہ دونوں چیزاں میری طرف دیکھو، یہ دونوں چیزاں نہیں آنے چاہیے۔ منّا ولا عذا، جس نو مال دے اس دے اوتے کبھی احسان نہ کر، کیا نہ کر؟ اس دے اوتے احسان نہ کر، اس نو جتلا نہ کہ میں تینوں مال دیتا ہے، میں تینوں پیسے دیتے نے، میں تینوں گڈی دیتی ہے، میں تینوں ڈنگر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ولا عذا، تے اس مال دے ذریعے اس بندے نو کدی تکلیف بھی نہ پہنچا، کیا کہ تو اس نو اے آکھدا پھرے کہ فلاں موقع دے اوتے میں تینوں پیسے دیتے سن تے میں تینوں فلانی چیز دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے جس انسان نے اپنی زندگی دے اندر دونوں چیزاں نہیں لے کے آیا، کیڑے دو چیزاں؟ احسان تے تکلیف، اگر وہ نہیں لے کے آیا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے انسان واسطے میں اللہ کریم دی ذات نے بڑا اجر تیار کر کے رکھے ہے۔ یہ دونوں چیزاں نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، یہ دونوں چیزاں اس انسان دے دل وچ تے ذہن وچ کدی نہ آویں۔ جس وقت یہ چیزاں انسان دے ذہن وچ آن گیا نا، انسان دا جتنی عمل ہوندا ہے نا اللہ کریم دی ذات وہ سارا عمل ضائع کر دیندی ہے۔ اللہ نے اس کی مثال بھی دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والے انہاں دی طرف ویکھو، لا تبطلوا صدقاتکم، جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اوتے مال خرچ کردے نے تے اپنا دتا ہوا صدقہ باطل کر دیندے نے، کس چیز دے ذریعے؟ بالمن والعذا، احسان تے تکلیف دے ذریعے۔ کس دے ذریعے؟ لگتے گل تو سمجھ نہیں آ رہی، کیا آ رہی؟ پھر بولو جی سمجھ آ رہی ہے۔ بالمن والعذا، ان دونوں چیزاں دے ذریعے تیرا دیتا ہوا صدقہ، تیرا دیتا ہوا مال میں اللہ کریم دی ذات ختم کر دیندیاں۔ اللہ نے اس دی مثال دیتی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایک انسان اٹھیا، وہ زمین دے اندر کوئی چیز گڈن واسطے گیا، اس نے اس طرح دانا پھینکیا، اب اس نے قرید کے نہیں ویکھیا کہ اس کی زمین دے اندر ایک جگہ دے اوتے پتھر پیا سی تے ہوا چلدی رہی ہے، اس پتھر دے اوتے مٹی پے گئی ہے، اب اس نے جا کے کڑک دا چھٹا لایا ہے، اب جیڑے پتھر دے اوتے دانا گیا ہے، اب تھوڑی جی بارش پئی ہے، او دانا اس انسان دا ضائع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جیڑا انسان مال خرچ کرنے تو بعد دوسرے دے اوتے احسان جتلاندا پھردا ہے، اسی طرح اس دا بھی مال ضائع ہو گیا، اس دا کوئی فرق نہیں۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ دے رستے دے اوتے مال خرچ کرے تو اس وقت انسان دے دل وچ نیت ہونی چاہیے، اللہ میں صرف اور صرف تیری رضا واسطے دے رہا ہوں۔ کس واسطے دے رہے ہیں؟ تیری، اور کوئی مقصد نہیں میرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر لگا ہوئے ہے، ترائے بندے اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتے جان گے، ایک مولوی ہے، ایک مجاہد ہے، ایک سخی اللہ تعالیٰ دے رستے دے اوتے مال خرچ کرنے والا مولوی نو اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا گیا۔ اللہ نے پوچھا میں تینوں علم دیتا، قرآن دی تعلیم دیتی، سارا کچھ سکھیا ہے، دس اس دے اوتے عمل کتنی کردا رہے؟
تے کیا کچھ اس واسطے کردا رہے ہیں. اس مولوی نے جواب دے رہے اللہ دی ذات نو کہ میرے پروردگار میں اس قرآن دے ذریعے لوگاں نو تعلیم دیندا رہیا, میں اس قرآن دے ذریعے لوگاں نو ہدایت دسدا رہیا, میں اس قرآن تے حدیث دے ذریعے لوگاں نو دین دا گلاں دسدا رہیا. اللہ کریم دی طرفوں جواب آئے گا اے اج کھلو کے جواب دیون والا مولوی, تو اس وجہ تو نہیں لوگاں نو تعلیم دتی, تیرے اندر صرف اے سی کہ لوگ آکھن کے بڑی آواز ہے, لوگ آکھن کے بڑی سر لا لیندا ہے, لوگ آکھن کی بڑی جیت خطبہ پڑھ لیندا ہے, لوگ آکھن کی بڑا بول لیندا ہے. تیرے دل دے اندر میرا علم مقصد کوئی سی, تیرے دل دے اندر علم دے اتے عمل کوئی سی. جس وقت مقصد تیرا کوئی سی, اے فرشتے ہو پکڑو اس مولوی نو تے الٹا جہنم دے اندر سٹ دیو. اس دے اندر او مولوی بھی رگڑے جان گے جس وقت اس ممبر رسول دے اتے بیٹھ کے لوگوں نے کسے کہانیاں سنان دے. انہوں نے اللہ دا قرآن نظر نہیں آتا. اللہ نے قرآن صرف تیرے میرے گھر دے رکھن واسطے دیتا یا لوگوں دی ہدایت واسطے دیتا. لاحقاً مسئلہ دسن دی واری آوے تو بندہ آکے جی کل دس لاؤں گے, اپنی واری آوے تو پھر ثابت ہو گے. اس طرح اللہ کریم دی ذات نے اس مولوی نو کدی معاف نہیں کرنا. دوسرے نمبر دے ہوتے آ گیا جی مجاہد, اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے جہاد کرنے والا. اللہ نے اس دے کو سوال کرنا ہے دس جی جہاد کردا رہا کس واسطے کردا رہا. اللہ دے کریم دی ذات نو جواب دے گا اللہ میں بارڈر دے ہوتے پہنچا دشمناں نال جہاد کردا رہا, تیرے دین دی اسلام دی سربلندی واسطے کردا رہا. اللہ کریم دی طرفوں جواب آئے گا تیرے اندر ایک چیز کون سی, تو تے اس وجہ تو جہاد کردا رہا. لوگ آکھیں جی بڑا بہادر ہے, لوگ آکھیں جی بڑا غازی ہے, لوگ آکھیں کہ بڑا مجاہد ہے, ڈردا کسی کو نہیں, تو اس وجہ تو جہاد کردا رہا. اس نو بھی پکڑو تو سٹو دوزخ دے اندر. تیسرے نمبر دے ہوتے آیا سخی بندہ, ہاں بھی تو دس تو کیا کردا رہا, میں جو تینو مال دیتا, تینو دولت دیتی, تینو پیسہ دیتا, تو کس وجہ تو خرچ کردا رہا. اللہ میں اس وجہ تو خرچ کردا رہا کہ اگر مینو کوئی غریب مل جائے, مینو کوئی محتاج مل جائے, میں اس دی خدمت کر دیواں, میں اس دا گھر بنوا دیواں, میں اس نو کوئی چیز لے دیواں. اللہ کریم دی طرفوں جواب آئے گا تو اس وجہ تو ایک کم نہیں کردا رہا, تو اپنا مال اس وجہ تو خرچ کردا رہا کہ لوگ آکھن بڑا سخی ہے, لوگ آکھن کے بڑے غریباں دی محتاجاں دی خدمت کردا ہے, لوگ آکھن کی بڑے غریباں دی دیکھ بھال کردا ہے. اے کم تو صرف لوگیں دی دکھلاوے بازی واسطے کردا رہا ہے. فرشتوں پکڑو اس نو بھی سٹو جہنم دے. اسی وجہ تو میں تنوں ابتدا دے اندر گل آکھی جتنی مال خرچ کرنا ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے رضا دی خاطر کرنا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر ہوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان اس سجے ہتھ نال کسی نو کوئی چیز دیندا ہے یا خدمت کردا ہے نا تے مال انسان نو آکھدا ہے کہ پہلے تو میری حفاظت کردا سے. اگر میرے گھر دے اندر 50 لاکھ ہے جتنی بھی ہے میری ذمہ داری ہے اس دی حفاظت کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت اپنے ہاتھ نال مال خرچ کردا ہے پھر مال انسان نو آکھدا ہے آج تو بعد تو میری حفاظت نہیں کرنی میں تیری حفاظت کراں. لیکن انسان کرنے والا بنے تو صحیح, آئے تو صحیح نا اس میدان دے اندر. جس وقت انسان خرچ کرے گا پھر اللہ کریم دی ذات بھی انسان اس دا دگنا ترگنا کر کے ثواب عطا فرما دیندی ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے اب دیکھو ایک اور چیز, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, مثال انہاں لوگاں دی جڑے خرچ کردے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مرضات اللہ, صرف اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرنے واسطے.
کیا حاصل کرنے واسطے؟ اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرنے واسطے، اور انہاں دے دل دے اندر کوئی مقصد نہیں ہوندا، اور انہاں دے دل دے اندر کوئی چیز نہیں ہوندی، صرف ہمارا ذات اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کر دینے۔ بس اتنے میں چھوٹی جی مثال دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چندے دی اپیل کی تیئے، حضرت عثمان اٹھے نے، اللہ دے پاک پیغمبر میری طرفوں یہ چیز ہو گئی، اللہ دے پاک پیغمبر نے دوبارہ اپیل کی تیئے، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر اتنی میری طرفوں ہو گئی، زیادہ ضرورت سی، اللہ دے پاک پیغمبر نے اور دفعہ تیسری مرتبہ اعلان کر دیتا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ جس وقت اعلان ختم ہو گیا، میری طرف دیکھو، اللہ دے پاک پیغمبر نے گل کر دیتی، حضرت عثمان اٹھے نے، اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے گئے نے، ایک تھیلی لئیے، اس دے اندر سونے دے سکے پائے نے، لے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گود دے اندر ڈال دیتے نے۔ اب میری طرف دیکھنی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عثمان دے بارے دے اندر کی ہو جا جملہ فرمایا۔ جس وقت حضرت عثمان نے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی گود دے اندر ڈالے نے، سونے دے سکے سن، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے کرتے دا ایک کونا اس پاسو پکڑ کے تے اس پاسو ایک کونا پکڑ کے کدی اس طرح کر دینے، کدی اس طرح کر دینے، او آپس دے اندر وجدے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے میری کائنات دے لوگوں، آج تو بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے گا، اللہ کریم دی ذات نے اس کو لوگ پوچھنا بھی کوئی نہیں۔ جس وقت اللہ کریم دی ذات نے انہوں ایڈے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے دیتے ہیں حضرت عثمان نو، یہ تو ایک جملہ ہے نا، کئی جملے نے، تو پھر سوچو اللہ دے پاک پیغمبر اس سے کتنا راضی ہویا ہوئے۔ جس وقت راضی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر، تو اتنی جوبہ نے چاہ کے اللہ دے پاک پیغمبر جملہ کہہ دے وے کہ آج تو بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے گا، اللہ کریم دی ذات نے اس کو سوال ہی نہیں کرنا۔ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ شخص جنتی نہ ہوئے؟ اسی وجہ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے، مرضات اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی رضا مندی چاندے نے، اور انہوں دے اندر کوئی چیز کوئی نہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، صرف اس وجہ تو اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کر رہے ہیں کہ اپنے دل نو سمجھا رہے ہیں، اپنے نفس نو سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح نہیں کر دے جس طرح تیرا میرا نفس کر دے، جس طرح تیرا میرا دل کر دے، تیری میری خواہش کر دیے، دین دی واری آوے اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے تے اسی ہاتھ گھٹ لیندے ہاں کہ ساڑا مال گھٹ ہو جانا ہے، اسی کس طرح مسجد امام دی خدمت کریے، اسی کس طرح اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کریے۔ وہی چیز جس وقت اسی غلط رستے دے ہوتے خرچ کرنی ہوئے خرچ 1000 دی اسی آگ دے 3000 کر لے، کچھ بھی نہیں ہوندہ۔ لیکن یاد رکھو، جیڑا انسان غلط رستے دے ہوتے مال خرچ کر دے ہویا، غلط رستے دے ہوتے مال خرچ کرے گا، دن قیامت دے ایک ایک دے بارے دے اندر جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دیتا جائے گا، ایمیں نہیں چھوڑ دیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، ایک انسان ایو جا بھی آیا جس نے اپنے باغ نو شروع تو لگایا۔
سمجھو کہ باپ آیا، اس نے چھوٹے چھوٹے درخت لے آندے باغ دے، کسی جس چیز دا دل کی تلے آیا اس نے آ کے لگایا، باغ دی خدمت کرنی شروع کی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دیکھو تا صحیح اس باغ دے اندر کتنی چیزاں ہو گیا، من نخیل و اعناب، اس باغ دے اندر کھجور دے درخت بھی ہو گئے تے انگور دے درخت بھی ہو گئے، تجری من تحتہا الانہار، اس باغ تو پانی بھی بڑا وافر لگدا ہے، نہراں بھی اس دے اندر جاری نے۔ کیا مطلب کہ کدی ادھروں پانی لگ رہا ہے کھجوراں نو، کدی ادھروں پانی لگ رہا ہے اس انگوراں دے درختاں نو، ہر پاسوں اس نو پانی لگایا جا رہی ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، جس وقت اس نو پانی لگیا تے اس باغ دے اندر پھل دگنا ہو گیا، اس دا پھل کتنی ہویا؟ دگنا ہو گیا۔ اب باپ ویکھدا ہے تے بڑا خوش ہوندا ہے، حتیٰ کہ اتنی مدت گزر چکی ہے کہ اولاد ویکھدی ہے تو خوش ہو جاندی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ایک وقت یہ جب آیا کہ باپ بوڑھا ہو گیا، بڑھیپے دی حالت نو پہنچ گیا، پیچھے اولاد آئی، اب اولاد دی مرضی ہے اس باغ دی حفاظت کر لاوے یا اس نو ختم کر دے وے۔ انہی ہے نا، جس وقت باپ اگر چلیا جائے اس دنیا تو پیچھے جائیداد موجود ہوئے، اگے پتر دی مرضی ہے اس کو اچھائی واسطے استعمال کرے یا اس کو غلط رستے دے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اے انسان باپ حفاظت کرتا رہا، پتر اگر حفاظت کرتا رہا، لیکن وہ باغ اللہ دی طرف انہاں دے مقدر چ کوئی نسی، انہاں دے مقدرہ چ باغ کوئی نسی، انہاں دا پھل انہاں دے مقدرہ چ کوئی نسی۔ اللہ پھر کیا ہویا؟ اللہ نے فرمایا نارن فاحترقت، ڈگیا ہے آسمان تو اگ دا گولا تے اس نو ساڑ کے راکھ کر دے۔ یہ اللہ نے ایک مثال دے ذریعے ایک مسئلہ سمجھایا۔ نارن فی، اے انسان دیکھتا صحیح، حفاظت سارے کرتے رہے، صرف اس وجہ تو کہ اس باغ نو اسی کھا لئیے، اس تو فائدہ اٹھا لئیے۔ اللہ فرماندے نے نارن فاحترقت، ڈگیا ہے کاغ دا گولا تے اس نے سارے باغ نو جل کے راکھ کر دیتا۔ اے انسان اگر مال رستے میرے تے خرچ کرنے تو بعد اگر تیرے دل دے اندر ریاکاری آئی، اگر دکھلاوے بازی آئی، جس طرح اس باغ دا ککھ نہیں رہا، اس جا تینوں بھی ککھ دے برابر ثواب نہیں لب۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اسی طرح مثال دے دے کے انسان نو اپنے قرآن دی آیات سمجھاندے ہیں، اسی طرح انسان نو قرآن دی سمجھ دیندے ہیں۔ اے انسان انہاں ساری چیزاں نو ویکھ، پھر میری آیات دے اندر غور کر، لعلکم تتفکرون، ہو سکتے کہ اللہ تینوں سمجھ دے دے۔ جس وقت انسان نو سمجھ آ جائے گی پھر انسان اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کرے گا۔ جس وقت مال خرچ کرنے لگے گا اس دل دے اندر ہکو چیز جاگے گی، ہوئے گی اللہ دی رضا۔ کیا ہوئے گی؟ بولو بولو کیا ہوئے گی؟ اللہ دی رضا۔ دوسرے مقام دے ہوتے اللہ نے بڑا انداز اپنایا ہے، تو بڑا عجیب انداز اپنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ، اے انسان میں تینوں جڑا رزق دیتا، میں تینوں مال دیتا، اس نو میرے رستے دے ہوتے خرچ کر لے۔ کیا کر لے؟ خرچ کر لے۔ اللہ کتنی دیر تک خرچ کرتا رہا؟ اللہ نے فرمایا یاتی احدکم الموت، موت دے عمل تو پہلے پہلے خرچ کر لے۔ کس دو؟
موت دے آمن تو پہلے پہلے خرچ کر لے، لیکن جس وقت موت دے آثار نظر آمن لگ پے، اب بابے ہن نو پتہ لگ گیا ہے کہ میں بچ نہیں سکدا، اب میرے آخری وقت نے۔ اس وقت اگر اللہ دے سامنے وہ اپیل چکرے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مہربانی کر تھوڑی جی مینوں مہلت اور دے دے۔ اب بابے انہوں پتہ لگ رہا نا کہ میں جا رہا تو میرے پلے کک کوئی نہیں۔ اب اللہ فرماندے نے اس وقت انسان آگ دے لولا خرطنی الی اجل قریب، موت اس دے قریب آئی، اس دی مدت پوری ہون تے آئی۔ اب انسان آگ دے کیوں منگ دے مہلت؟ اللہ فرماندے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں نو تھوڑی مہلت دے میں صدقہ کر لواں۔ اے قرآن پاک کے الفاظ میرے کوئی نہیں۔ فَصَدَّقَ، اللہ تھوڑی مہلت دے صدقہ کر لواں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ دے کیا کر لواں؟ اللہ فرماتے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تینوں 60 سال دیتا، 70 سال دیتے، 100 سال دیتے، ہون آخ دے مہلت دے۔ اللہ فرماتے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، وسی ایک منٹ دی بھی مہلت کوئی نہیں دینی۔ نفسن اذا جاء اجلها، اب تہاڈا وقت پورا ہو گیا ہے، اب تہاڈی مدت پوری ہو گئی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تسی اپنی زندگی دے اندر جو کچھ عمل کردے رہے ہو میں اللہ باخبر ہوں، جیسے عمل کردے رہے ہو میں اللہ کریم دی ذات نو پتہ ہے۔ شیخ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کو 10 کیجئے، بابے ہوڑنو ہرسیو جی پیدا ہوئی ہے، اگر 100 دا نوٹ ہے اس نو 1000 دا کر لواں، 1000 دا ہے تو 1,00,000 دا کر لواں۔ شہرہ دے شیخ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کو 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے۔ اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے گا۔